بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حیات فاروقی کی حسین جھلکیاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم و فراست، ایثار و ہمدردی، عدل و انصاف کے چند واقعے اس قسط میں شامل کیے گئے ہیں جو جذبہ ایمانی کی روشن مثال ہیں۔ فراست ایمانی۔ ایک مرتبہ قبیلہ مزہج کا وفد آیا، اس میں اشتر نقوی بھی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشتر کی طرف نظریں جمائے بیٹھے تھے، پھر دریافت فرمایا، یہ شخص کون ہے؟ قبیلہ مزہج کے ایک آدمی نے جواب دیا، یہ ہمارا آدمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا اس کو ہلاک کرے اور امت محمدیہ کو اس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ ٹھیک 20 سال بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ثانیہ پیش آیا، جس میں یہ پیش تھا، کرامات صحابہ۔ امیر المومنین رونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب مدینہ میں لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے اور ہاتھ میں عصا لیے ہوئے ان میں گھوم رہے تھے، تو ایک شخص سے گزرے جو بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ اس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے بندے، اپنے دائیں ہاتھ سے کھا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، وہ کام میں آ چکا ہے۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آخر وہ کس کام میں لگا؟ تو اس نے کہا کہ جنگ موتا میں اس پر حملہ ہوا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس بیٹھ کر رونے لگے اور اس سے پوچھنا شروع کیا کہ کون تجھے وضو کراتا ہے؟ کون تیرا سر اور کپڑے دھوتا ہے؟ کون ایسا اور ایسا کرتا ہے؟ پھر ایک خادم کو بلایا اور اس کے لیے ایک سواری اور کھانے کا حکم دیا جو اس کے لیے بہتر اور مناسب تھا، یہاں تک کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں بلند ہو گئیں جو اس شخص کے ساتھ ان کی محبت اور مسلمانوں کے امور میں ان کا اہتمام دیکھ کر ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ بڑھیا کی خدمت۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں، ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریکی میں نکلے اور ایک گھر میں داخل ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو میں اس گھر کی طرف گیا، دیکھا کہ وہاں ایک نابینا و اپاہج بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، اس شخص کا کیا ماجرا ہے جو تمہارے پاس آتا ہے؟ اس نے کہا، وہ اتنی مدت سے میری خبر گیری کر رہا ہے، میری ضروریات میرے پاس پہنچاتا ہے اور مجھ سے تکلیف کو دور کرتا ہے۔ البدایہ والنہایہ۔ چلچلاتی دھوپ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک آزار کردہ بیان کرتے ہیں، میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے کچھ مال کے سلسلے میں ایک سخت گرمی کے دن مدینہ طیبہ کی جانب شرق کے مقام عالیہ میں تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دور سے آنے والے شخص کو دیکھا جو کہ 2 جوان اونٹوں کو ہنکاتا ہوا آ رہا ہے، اور حال یہ ہے کہ زمین کے اوپر سخت حرارت کی وجہ سے پروانوں کی مانند چنگاریاں اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا ہوا؟ اس شخص کو ایسی سخت فضا میں چلا آ رہا ہے، اس کو ٹھنڈا وقت ہو جانے تک شہر میں ٹھہرنا چاہیے تھا، پھر شام میں نکلتا۔ وہ شخص کچھ اور قریب ہوا تو مجھ سے کہا، دیکھ تو صحیح یہ کون ہے؟ میں نے غور سے دیکھا اور کہا، ایک ایسا شخص نظر آ رہا ہے جو اپنی چادر کو سر پر امامہ کے طور پر باندھے ہوئے ہے۔ پھر وہ اور قریب ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر دیکھ۔ میں نے دیکھا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنا سر دروازے سے باہر نکالا ہی تھا کہ لو کا ایک جھونکا لگا تو پھر سر کو اندر کر لیا۔
جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے برابر آ گئے تو ان سے کہا ایسے وقت میں کس چیز نے آپ کو باہر نکالا؟ تو فرمایا صدقہ کے اونٹوں میں سے 2 اونٹ پیچھے رہ گئے تھے، باقی سب آگے بڑھ گئے تھے، تو میں نے ارادہ کیا کہ ان کو محافظوں تک پہنچا دوں، اور مجھے ڈر لگا کہ اگر یہ دونوں ضائع ہو گئے تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے باز پرس کرے گا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین، آپ پانی اور سایہ کی طرف آ جائیے، یہ کام ہمارے سپرد کر دیجیے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا اور جواب دیا کہ تم سائے کی طرف واپس جاؤ، اور خود آگے چل دیے۔ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کھجور کھاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات خواب دیکھا کہ گویا میں نے صبح کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑھی، اور نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محراب سے کمر لگا کر بیٹھ گئے۔ ایک لڑکی کھجوروں کا طبق لے کر آئی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طبق سے ایک کھجور اٹھائی اور فرمایا اے علی، یہ کھجور کھاؤ گے؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور کھجور میرے منہ میں ڈال دی۔ پھر دوسری کھجور اٹھائی اور پوچھا اے علی، کھجور کھاؤ گے؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور کھجور میرے منہ میں ڈال دی۔ اس کے بعد میں بیدار ہوا تو منہ میں مٹھاس کا اثر باقی تھا۔ میں نے وضو کیا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محراب سے کمر لگا کر بیٹھ گئے۔ میں نے ارادہ کیا کہ ان سے رات کا خواب بیان کروں، تو ایک عورت آئی، ہاتھ میں کھجوروں کا ایک طبق تھا۔ اس نے وہ طبق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور اٹھائی اور پوچھا اے علی، کھجور کھاؤ گے؟ میں نے اس بات میں جواب دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور میرے منہ میں ڈال دی۔ پھر دوسری کھجور لی اور اسی طرح پوچھا تو میں نے کہا ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی میرے منہ میں رکھ دیا۔ پھر ان اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تقسیم کرنا شروع کر دیں جو دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ میں خواہش رکھتا تھا وہ اور دیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے بھائی، رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں 2 کھجوروں سے زیادہ دیا ہوتا تو میں بھی دیتا۔ میں متعجب ہوا اور خیال کیا کہ جو کچھ میں نے رات خواب دیکھا ان کو کیسے معلوم ہو گیا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو الحسن مومن دین کے نور سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔